وہ کچھ پوچھنے کے لیے اتنے بےتاب تھے دونوں ہی کہ دونوں بیک وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بول پڑے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثقفی سے، جو ثقفی قبیلے سے تعلق تھا، کہ فرمایا کہ اپنے انصاری بھائی کو بات کرنے دو. دونوں بیک بولے. آپ نے قبیلہ ثقیف والے سے فرمایا ثقفی اپنے انصاری بھائی کو بات کرنے دے. چنانچہ جب انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرنے لگے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید انصاری صحابی پر کرم فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے انصاری بھائی، یا اخل انصار، یا اے انصاری بھائی اپنی حاجت بیان کرو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جملہ فرما کر ساتھ ہی فرمایا اگر تم چاہو تو میں ہی وہ سب کچھ بیان کر دوں جو تم چاہتے ہو، جو تم پوچھنا چاہتے ہو وہ میں ہی بیان فرما دوں. تو انصاری صحابی نے بڑی نیاز مندی سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو میرے لیے بڑی پسندیدہ اور مزید خوشی عطا کرنے والی ہوگی کہ آپ ہی میرے سوال کو آپ دہرا دیں، یہ میرے لیے تو اور بڑی خوشی والی بات ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دونوں اس لیے آئے ہو تاکہ تم معلوم کرو کہ جب ایک حاجی بیت اللہ شریف کی زیارت اور حج کی نیت سے وہ اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنا ثواب ہے. بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے سوال نہیں دہرایا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے سوال کو میں خود ہی دہرا دوں، تم اسے پسند کرتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں تو یہ بات پسند ہے کہ جو ہمارے دل میں ہے، جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہی فرما دیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم دونوں اس لیے آئے ہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جب ایک شخص بیت اللہ شریف کے حج کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے. پھر جب وہ طواف، یعنی اگلا سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو پوچھا دہرایا، آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جب وہ طواف سے فارغ ہو تو مقام ابراہیم پر جب وہ 2 نفل ادا کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا ثواب ہے. پھر جب وہ نفلوں کے بعد صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کے لیے وہ جاتا ہے تو فرمایا سعی کرتا ہے تو اس کے لیے اس بندے کے لیے کتنا اجر ہے. کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ہمارا یہی سوال ہے. پھر آپ نے مزید فرمایا کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میدان عرفات پہ ٹھہرنے، مینا میں رمی کرنے، قربانی دینے، سر منڈانے اور 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ یعنی تم یہی پوچھنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیوں دونوں نے عرض کیا ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں. انصاری صحابی نے یہ تفصیلات سن کر بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں اعتراف کیا، رسول اللہ ہمارا یہی ہمارے سوالات تھے، ہم اسی لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. پھر صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس ذات کی قسم بالکل ہم یہی کچھ پوچھنے کے لیے آئے تھے. آپ نے فرمایا اب وہ جو انہوں نے سوالات جو ان کے تھے آپ نے دہرائے، پھر آپ نے ان کا اجر و ثواب بیان فرمایا. وہ آپ سماعت فرمائیے کہ مناسک حج پر کیا اجر و ثواب ہے. نمبر 1 آپ نے فرمایا جو شخص حج کی نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے. نمبر 2 فرمایا طواف کے بعد جب وہ مقام ابراہیم علیہ السلام پر نفل ادا کرتا ہے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ادا کیا جاتا ہے. اور نمبر 3 جب وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے یعنی دوڑتا ہے تو اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ آپ سن رہے ہیں تو ہم نے جو کام بھی کرنا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ کہ بندہ جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے. ہم نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے.
تو پھر سبحان اللہ کہنے میں جب ہمارا اپنا فائدہ ہے تو پھر اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. بندہ اپنے لیے فائدہ سوچتا ہے، نقصان نہیں سوچتا. تو سبحان اللہ بھی آپ نے کہنا ہے، اپنے لیے کہنا ہے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اور آپ ایک بار سبحان اللہ اللہ کی رضا کے لیے کہیں گے تو اللہ آپ کی اس رضا کے مطابق، اس کے اخلاص کے مطابق جنت میں آپ کے لیے درخت لگائے گا. تو نمبر 4 آپ نے فرمایا کہ میدان عرفات میں وقوف کرنے یعنی ٹھہرنے کا ثواب یہ ہے، میدان عرفات میں ٹھہرنے کا اجر یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. خب اور ریت کے ذرات، بارش کے قطرات اور سمندر کی جان کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ رب العالمین میدان عرفات میں جب حاجی پہنچتا ہے اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. بات یہیں تک نہیں بلکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب وہ شخص کسی کے لیے بخشش کی دعا کرے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے جس کے لیے اس نے بخشش کی دعا مانگی اللہ اس کو بھی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے لیے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میدان عرفات میں اپنے بندوں سے کہ اے میرے بندو، تم دور دراز سے سفر کر کے سفر کی صحبتیں برداشت کرتے جھیلتے ہوئے میری بارگاہ میں تم حاضر ہوئے ہو تو تمہارا اکرام کا تقاضا یہ ہے، تمہاری عزت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں بخشوں. تمہاری عزت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہاری بخشش کر دوں. اور بات یہاں تک نہیں رہتی بلکہ اللہ رب العالمین اب فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے فرشتوں میرے ان بندوں کو دیکھو جو کس ذوق اور شوق اور والہانہ انداز سے دعا اور مناجات اور گریہ وزاری میں مصروف ہیں. میدان عرفات میں جا کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھلے آسمان تلے اور نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف زمین کا وہ فرش ہوتا ہے اور وہاں پہ کنکریاں ہوتی ہیں اور وہ 2 کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے. ان 2 کپڑے جو اس نے اپنے اوپر پہنے ہوئے ہیں اس وقت کھلے آسمان تلے اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس کا بندہ ہوتا ہے. تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو یہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں اور مجھ سے بخشش طلب کر رہے ہیں. پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین کو کسی کی گواہی کی ضرورت ہے نہیں ہے. صرف اپنے بندوں کے اکرام کے لیے، اپنے بندوں کی عزت کے لیے اللہ فرشتوں کو فرماتا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. وہ غریب کتنا کرم کر رہا ہے، اپنے بندے کی کتنی عزت کر رہا ہے. فرشتوں کے سامنے اللہ اپنے بندوں کا وہ اکرام فرما رہا ہے کہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کو بخش دوں کیونکہ یہ میری رضا کے لیے اتنے دور دراز سے سفر کر کے آ کر مجھ سے بخشش طلب کر رہے ہیں. پیارے بھائیوں، نمبر 5 اس کے بعد جب حاجی مینا میں آ کر شیطان کو پتھر مارتا ہے تو ہر اس پتھر پر، اس کنکری پر اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے جو اس کی اخروی آخرت والی زندگی اور روحانی زندگی کے لیے بڑا ہی مہلک اور تباہ کن گناہ ہوتا ہے. ہر ایک کنکری پر اللہ اس کا کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور نمبر 6 جب وہ حلق کراتا ہے، اپنے سر کے بال مناتا ہے تو ہر بال کے عوض اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے. اور نمبر 7 جب وہ قربانی دیتا ہے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. وہ ثواب اللہ کے ہاں کیا کر دیا جاتا ہے؟ جمع کر دیا جاتا ہے جو اسے آخرت میں ملے گا. اور وہ آخرت میں کیا ملے گا کہ جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اس کی وہ قربانی والا جانور اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہوگا. اب وہ اس پہ سوار ہو کر وہ میدان محشر کی طرف چلے گا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ قربانی والا جانور جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا تو وہ جانور کل قیامت کے دن اس کی سواری بن کر اسے پل صراط سے پار کرے گا. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے یہ قربانی کا اجر و ثواب ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. نمبر 8 ان مناسک سے جب وہ فارغ ہو کر 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کرتا ہے تو اس وقت تک اس کے تمام گناہ مٹ چکے ہوتے ہیں. اب وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہوتا ہے. اب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ وہ ندا دیتا ہے اے سعادت مند انسان، تو طواف کر رہا ہے اور تیرے نامہ اعمال میں اب کوئی گناہ باقی نہیں. تیرے ساری گناہوں کی پلیدی
تیرے گناہوں کی ناپاکی کو اللہ رب العالمین نے پاک کر دیا ہے، انہیں معاف فرما دیا ہے، مناسک حج کی وجہ سے اللہ نے ان کو دھو دیا ہے۔ اب تو آئندہ کے لیے محتاط ہو جا اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر۔ یہ فرشتہ اسے ندا دے کر کہہ رہا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیو، بندہ حج کے لیے اپنی حلال کمائی سے جب حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اور حج کے آداب و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب اس پاک سرزمین پر پہنچتا ہے تو اس حج کو جو اپنی حلال کمائی سے حج کے لیے جاتا ہے اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ حج مبرور کیا ہے کہ یہ مناسک حج جب بندہ ادا کرے تو وہ شخص جس میں نفسانی خواہشات سے وہ بچے اور فسق و فجور اور لڑائی جھگڑے اور گناہ سے وہ بچتا ہوا ان مناسک حج کو ادا کرے، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اور حج مبرور کی جو جزا ہے وہ صرف جنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ صرف جنت ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جنت جیسی عظیم نعمت کے سوا اور کوئی چیز اس کی جزا بن ہی نہیں سکتی۔ یہ اتنا بڑا یہ عمل ہے۔ حج مبرور پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کی کیا شان ہے اور اللہ کے ہاں اس کا کتنا اجر ہے، اس کے تصور ہی سے انسان برتے حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں جو 1 روپے پر ملنے والے اجر کا حساب لگا سکے، کیونکہ اتنے اعداد ہی نہیں جن کے ذریعے اسے بیان کیا جا سکے۔ اس حیرت انگیز اجمال کی مسرت انگیز تفصیل یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حج پر خرچ کیا جانے والا روپیہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، 1 درہم کا ثواب 700 گنا دیا جاتا ہے۔ 1 روپیہ کا ثواب کتنا دیا جاتا ہے؟ 700 گنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی 1 روپیہ خرچ کرے تو اسے 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عدد پر اس کے روپے کو گزشتہ عدد کے مقابلے میں دگنا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر مرحلہ پر بڑھتے بڑھتے یہ رقم 700 تک پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ ابھی تک دنیا میں اس کو گننے کے لیے کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی اور نہ ہی انسان کے پاس اتنے اعداد ہیں جو انہیں شمار کر سکے۔ تو میں مثال کے طور پر صرف 20ویں مرحلے پر اعداد کی جو ہوش ربا صورت ہو جاتی ہے اسے میں بیان کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی اس کو بیان کیا ہوا ہے، لیکن صرف اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور جذبہ نیکی کا جذبہ بڑھانے کے لیے میں اسے دہرا رہا ہوں کہ 1 کو اگر دگنا کریں تو کتنا ہوگا؟ 2 کو دگنا کریں تو 4 کو دگنا کریں تو 8 اور 8 کو دگنا کریں تو 16 اور 16 کو دگنا کریں تو 32 کو دگنا کریں تو 64 اور 64 کو دگنا کریں تو 128۔ میں یہاں سے 20ویں مرحلے پہ جاتا ہوں اور اگر اس کو 20ویں مرحلے پر لے کر جائیں تو یہ بنتا ہے 10,48,576۔ کتنا بنتا ہے؟ 10,48,576۔ یعنی صرف 20ویں مرحلہ پر 1 روپیہ 10 لاکھ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ 1 روپیہ 10 لاکھ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ 21ویں مرحلے پر وہ 20 لاکھ سے بڑھ جاتا ہے۔ چند مراحل کے بعد وہ کروڑوں میں اور پھر اربوں خربوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور 700 تک پہنچتے پہنچتے اعداد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ریاضی کا کوئی فارمولہ یا کوئی ہندسہ ایسا نہیں رہتا جو اسے بیان کر سکے۔ یہ حج مبرور پر خرچ ہونے والے 1 روپیہ کا ثواب ہے۔ اس کا ثواب ہے 1 روپیہ کا، اور جہاں ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں وہاں ایک حاجی کو ان کا کتنا ثواب ہوگا اس کا آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہاں یہ بات جو میں نے پہلے عرض کی حلال کمائی کے حوالے سے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اس روپے کی فضیلت ہے جو حلال اور طیب ہو، جو کیا ہو؟ حلال اور طیب ہو، انہیں پاک ہو
اگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا پیسہ اس کو لے کر بندہ حج کے لیے جائے یا اس حرام ذرائع کے کمائی سے بندہ حج کے لیے روانہ ہو، اس کا اسے کوئی اجر نہیں ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اس کو اتنا زیادہ گناہ ہے اس کا بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر 1 روپیہ کا اتنا ثواب ہے تو حرام کی کمائی کے لیے جب وہ جائے گا تو بتائیے اس کو گناہ کتنا ہوگا۔ تو حرام کمائی سے نہ حج مقبول ہے، نہ عمرہ مقبول ہے، نہ کوئی عبادت مقبول ہے۔ بندہ حرام کھا کے، حرام پہن کر اور حرام کی کمائی کر کے وہ نماز پڑھے، اس کی نماز ہی مقبول نہیں، اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں سنی نہیں جاتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو تو ہمیں اپنا رزق حلال کرنا ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، جب حاجی حلال اور پاک خرچ لے کر جب وہ اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اب وہ جو اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے اپنی گاڑی پر سوار ہوتا ہے، یا وہ جب جہاز کے اوپر پہلا قدم رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، حلال اور طیب جو زیادہ راہ لے کر وہ چلتا ہے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تو پھر آسمان سے ندا آتی ہے، اے بندے تیرا حج بھی مقبول، تیرا یہ زیادہ راہ بھی مقبول۔ اور جو آدمی حرام کی کمائی لے کر چلتا ہے اور جب وہ اپنی سواری پر قدم رکھ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو پھر آسمان سے ندا آتی ہے اے بندے تیرا کوئی حج نہیں اور تیرا کوئی زیادہ راہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر وہ پیسہ مقبول ہے جو حلال اور طیب ذرائع سے کمایا جائے۔ حرام کا رزق بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر لوں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جب لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں مقیم ہوتے ہیں، جب حاجی یعنی اس نیت سے جب پہنچتا ہے مکہ مکرمہ میں، 8 تاریخ کو انہیں مینا شریف جانا ہوتا ہے اور 9 تاریخ کو وہاں سے میدان عرفات میں پہنچنا ہوتا ہے، پھر عرفات سے مزدلفہ پہنچ کر 10 تاریخ کو واپس پھر مینا آنا ہوتا ہے اور یہاں سے پھر مکہ مکرمہ یہ لوگ واپس آتے ہیں۔ 3 دن کا یہ سفر تقریباً 45 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ اب یہاں جو میں عرض کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے 45 کلومیٹر کا، آپ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور آپ کے اگر کوئی عزیز و اقربا اگر یا کوئی بھی شخص آپ کا دوست احباب، آپ کے عزیز رشتہ دار، ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی حج کے لیے جا رہا ہے تو ان کو یہ مشورہ دیں کہ یہاں جا کر یہ سفر پیدل کریں، یہ سفر پیدل کریں، اور یہ کوئی لمبا سفر نہیں ہے، یہ قریب ہے، یہاں میدان عرفات ہے اور ساتھ ہی مزدلفہ ہے، ساتھ ہی مینا ہے، یہ کوئی دور والا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس کا بڑا ثواب ہے، وہ ثواب میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بیٹوں کو آپ نے وصیت کی تھی کہ پیدل حج کرو، کیونکہ پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم پر حرم کی 700 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ حرم کی ایک نیکی کتنی ہے؟ 1 لاکھ کے برابر۔ اس طرح پیدل چلنے والے کو ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اونچی آواز ہے ثواب کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اہل علم نے اس کا حساب